بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، دجال نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ دوستو، قیامت کی 10 سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراونے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسانوں کے شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی خونخوار کالے جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنی ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے، اور یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر یا کوئی پیڑ، سانپ، بچھو، کتے، بندر یہ سب آئے گا تو یہ سب کو کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان بھی لگ گیا تو یہ ہزاروں کی جھنڈ میں اس پر ٹوٹ کر سیکنڈوں میں کھا کر پوری طرح ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کے چیزوں میں دجال، دعوت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ذوالقرنین کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر ایک بہت ہی بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں اور 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈروں میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھے تو انہیں اپنا بادشاہ مان لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین کو بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم اس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے لیے بدلے میں کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگوں کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنوائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری بنیاد کھدوا کر ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنانا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ پائے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا
اور جس کی وجہ سے وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے آج تک نہ توڑ پائی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ اس دن دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گا اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا جھگڑا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ ان کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ وہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یہ یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں کو بھی کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑھکتے آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا نہیں کر دیتی تب تک ان کی موت ہی نہیں ہوتی۔ دوستو، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ مان لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب کوئی اگر بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہو تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو دوستو، ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔
جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کی فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا، جس سے ان سب کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اتنی زیادہ پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس سے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج پشچم کی طرف سے نکل آئے گا، اور جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔